اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کو پریوں کے عمل بہت زیادہ پسند آ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج جب میں آپ کے ساتھ پہلے وظائف شیئر کروں گی، وظائف جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی نایاب، بہت ہی باکمال وظائف ہیں۔ الغفار، درگزر کرنے والا، اللہ پاک ہم سب کو معاف کرنے والا، بڑا بے نیاز، بلند و بالا۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کریں۔ الغفار، اللہ پاک ہم جو بھی غلط کام کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں معاف کر کے ہماری غلطیوں کو درگزر کریں۔ آمین ثم آمین۔ جو شخص بعد نماز عصر روزانہ یا غفار پڑھے، انشاءاللہ اللہ پاک جب بھی اس کو موت ہوگی یا وہ وفات ڈالے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو بخش دیں گے اور قیامت کے دن اپنے نیک بندوں میں اس کا ساتھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، یا غفار، اللہ پاک سے آپ بھی دعا کیا کریں اللہ پاک آپ کو بخش دے، آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، 5 وقت کا آپ کو نمازی بنا دے اور قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے۔ اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ پری کامل شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس پری کا جو کمال ہے جب آپ کے پاس حاضر ہوگی تب ہی آپ اس کو دیکھ سکیں گے یا اس کے کمالات کو دیکھ سکیں گے۔ الغفار کی تسبیح پڑھنے والی بے نیاز نور کا پیکر کمال پری ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی نرم دل پری ہے، بہت ہی پیاری اور بہت ہی چھوٹی پری ہے۔ ٹھیک ہے، آج جو آپ کو اس کا طریقہ میں بتاؤں گی، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور کرو گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ 21 دن کا آج میں آپ کو عمل بتاؤں گی۔ آپ نے 21 دن تک روزے رکھنے ہیں اور تہجد کے وقت ہی چونسا ہے، کیونکہ دو چندی جمعرات کی جو تہجد ہوتی ہے تمام مخلوق خدا تہجد میں عبادت کر رہی ہوتی ہے، خاص کر یہ پری صدا الغفار کی تسبیح کر رہی ہوتی ہیں، تو جب آپ ان کو بلائیں گے تو بہت جلدی آپ کے پاس یہ حاضر ہوگی۔ ہمیشہ یاد رکھیں خوشبو لازمن لگایا کریں، خوشبو جلایا کریں، اگربتی وغیرہ بھی لازمن استعمال کیا کریں۔ تو 40 دن کے پہلے میں نے آپ کو عمل بتائے، یہ 21 دن کا عمل ہے۔ دوران تہجد آپ نے 2 نفل توبہ کے پڑھنے ہیں، حصار آپ قائم کریں گے، پرہیز جلالی جمالی 3 دن پہلے کریں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا پرہیز جلالی جمالی 3 دن پہلے کرنا ہے تاکہ آپ کے پیٹ میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جن سے نفرت ہو۔ ٹھیک ہے، یہ لازمن ہے۔ اور پاکیزگی وضو کا ہونا لازمن ہے۔ ٹھیک ہے، لازمن آپ بدھ والے دن اپنی مکمل تیاری کر کے یہ عمل کریں گے۔ 2 نفل توبہ کے پڑھیں گے، 66,000 مرتبہ اول آخر درود شریف کے بعد آپ پڑھیں گے۔ 2 نفل پھر شکرانے کے پڑھ کے پری کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ پاک اس پری کو حاضر کر دیں جس کے لیے یہ عمل کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 7 سے 11 دنوں کے اندر اللہ کے حکم سے ضرور پری حاضر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی قوت ارادی بہت زیادہ مضبوط ہو تو بہت جلدی اللہ پاک کا کرم آپ کے اوپر ہو جاتا ہے۔ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، جہاں غلطی ہوئی نہیں تو عمل کو دوبارہ سے شروع کر دیجیے گا، اپنی غلطی کو لازمن جانچیے گا، کیونکہ عمل کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں پر آپ غلطی کریں۔ جب آپ نے اپنا من ہی نہیں مارا، جب آپ نے اپنے دل کو ہی نہ مارا تو پھر آپ کو میرا نہیں خیال کہ عمل میں کوتاہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے دل کو مار کے بڑے بڑے بزرگان دین جو ان سے ہیں جو بہت بلند و بالا ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو مار کے، اپنے دل کو مار کے، اپنے نفس کو مار کے اللہ کی خاص باتیں کی ہیں۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارا ایک نیا چینل جو مدرسہ آن لائن قرآن اکیڈمی کا شروع ہو رہا ہے، وہ قرآنی لائبریری ہے جس میں آپ کے ساتھ ایسے نایاب واقعے شیئر کیے جائیں گے، ایسے نایاب بزرگان دین کے، نبی پاک کے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے واقعے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان کی کاوشیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بے نیاز واقعے آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ یہ ایک اسلامک لائبریری ہوگی، اس کا بھی لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور
آپ وہ چینل بھی سبسکرائب کر کے وہ چینل بھی دیکھے گا. آپ کے لیے بہت اللہ تعالیٰ کے، اب میں کہتی ہوں جو اس چینل کو دیکھے گا انشاءاللہ وہ بھی ولی بن جائے گا، اللہ کے حکم سے بزرگان دین بنے گا، ولی بنے گا. تو اس لیے اسی کاوش کی وجہ سے ہم نے یہ چینل بھی بنانا چاہا تھا تاکہ آپ لوگوں کو قوت جو ہے ارادی اور مضبوطی دل کا مضبوط کس طرح کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیں، پری کے ساتھ آپ نے جو ہے شرائط لازماً طے کر لینی ہے. پری کے ساتھ شرائط بغیر طے کیے ہوئے کبھی بھی پری کو نہیں جانے دینا. جیسے پری حاضر ہو وہ آپ سے بولے کہ آپ مجھے بتائیں آپ نے مجھے کیوں بلایا، اب وہ آپ کو بلائے گی، لیکن جب تک عمل ختم نہیں ہوتا آپ نے اس سے بات نہیں کرنی. عمل ختم ہونے کے بعد سلام کیجئے گا، سلام کے بعد پھر آپ اپنی جو فرمائش ہے وہ پیش کر دیجئے گا. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ ضرور آنے کا طریقہ آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیسے بلائے جائے، کیسے حاضر کیا جائے. وہ آپ کو طریقہ ایک لفظ دے گی، ٹھیک ہے، وہ آپ ضرور اپنے پاس کاغذ پہ لکھ کر سنبھال لیجئے گا. اور اگر اس نے کوئی لفظ بھی نہ دیا تو آپ صرف اور صرف 66 مرتبہ تنہائی میں جا کے جو ہے آپ پڑھیں گے الغفار، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پری حاضر ہو جائے گی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا. اپنا وعدہ یاد رکھیے گا. میرے علم کو پھیلانے میں میری مدد کریں. یہی آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آخرت میں آپ سب کی اللہ پاک بخشش کریں. آمین ثم آمین. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. کمنٹس کریں، شیئر کریں. اللہ پاک آپ کو توفیق دے. اجازت دیں. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے. عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازماً سن لیں. عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا. عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں. خاص کر 9 چندی جمعرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پرندے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں. اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں. اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں. جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، صحابہ اکرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں. خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں. عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے. حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے. 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اول آخر. 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے. آیت الکرسی 7 مرتبہ اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کے ساتھ آپ حصار قائم کریں گے. ٹھیک ہے، یہ لازمن ہے. حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے. رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے. اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے. وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے. کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے. اور
अगरबत्तियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, उसमें कंजूसी ना किया करें, क्योंकि ये परियों की, मुकलीन की खुराक होती है, ठीक है। तो ये लाजमन आप किया करें। तन्हाई और यकसोई होना बहुत लाजमी है, कहीं किसी किस्म का शोर ना हो, इसलिए आपको इशा के वक़्त के अमल बताए जाते हैं ताकि मुकम्मल खामोशी हो। अमल के दौरान आपने जलाली जमाली परहेज करना है, तर्क के हैवानात करना है, किसी भी किस्म का जो है आपने गोश्त, अंडा, मछली वगैरह इस तरह की चीजें नहीं खानी। और जमाली जलाली परहेज के लिए आप मेरी वीडियो जरूर देख सकते हैं। और वीडियो को मैंने जो भी है पोस्ट की है, नौचंदी जुमेरात की वीडियो भी पोस्ट की है, वो भी देख सकते हैं। इजाजत की वीडियो पोस्ट की है, वो भी लास्ट में देख लीजिएगा। और आप लोगों को अगर कोई मसला पेश आता है या कोई परेशानी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना जीमेल आपको दे दिया है, आप वहां पर जाके जीमेल से मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि आपकी बात सुनी जाए। लाइव अगर कोई बात नहीं करने वाली होती तो अगर कमेंट्स बॉक्स में नहीं कर सकते तो वहां पर जाके आप कर सकते हैं, यह सहूलत आपको दे दी गई है। अगर आप लाइव करेंगे तो कमेंट्स में वही बात करें जो आपको मुनासिब लगे, ठीक है। इस चीज का आप बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अमल से पहले या अमल के बाद जब आप एक दफा हिसार के अंदर बैठ जाते हैं तो किसी भी बिला जरूरत आपने हिसार से बाहर नहीं निकलना। जहां पर आपने चाक रखा है, या छुरी गाड़ी है, या छुरी या कोई लकड़ी या कोई चाकू रखा है, जहां पे हिसार का एंड किया है, वहां से आपने हिसार को क्रॉस लगा के हिसार से बाहर जाना है और फिर दोबारा के हिसार करना है, ठीक है। और हिसार बड़ा होना चाहिए, हिसार का दायरा खुला होना चाहिए ताकि उसमें आप चल फिर सकें, खड़े हो सके। ये ना हो कि आपको अमल के दौरान नींद आ जाए और आप लेट जाएं या गिर जाएं तो हिसार से बाहर हो जाएं, ठीक है। इस वक्त जब भी आप जिस चीज का भी अमल करते हो, पहले जब आप आयात अदा करते हो वो चीज हाजिर हो जाती है। इन चीजों का आप खास ख्याल रखेंगे। परी और मोकल से जब भी अमल में वो हाजिर हो जाएं उनसे बात आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये शराइत के अंदर बहुत लाजिम है। जो भी आपको मैं शायद बता रही हूँ उनका खास ख्याल रखेंगे और जो भी आप उनसे शर्त तय करेंगे वो सोच समझ के तय कीजिएगा और उनसे आने का तरीका भी पूछ लीजिएगा कि हम आपको कैसे बुलाएं। सोच समझ के शराइत तय करें। अगर वक्ती तौर पर आपका ज़हन काम नहीं कर रहा और उनकी शराइत मुश्किल है तो आप उनसे कुछ वक्त मांगे और फिर शराइत तय करें, ठीक है, अपने आप को रिलैक्स करके। अक्सर दफा ये होता है जब अमल में परी या मोकल हाजिर होते हैं, जब आपका आखिरी दिन होता है तो उसी वक्त वो हाजिरी देते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो या खौफ करते हो या जो भी है। तो इससे बेहतर है कि आप उनसे थोड़ा सा वक्त ले लिया करें। लोग खुशी में भी जब वो एक खूबसूरत जब परी का अमल करते हो तो एक खूबसूरत परी आती है, ठीक है ना। बज़ाहिर तो वो इतनी खूबसूरत होती है, इतनी कि दुनिया में कभी उस जैसी खूबसूरत हमने कोई लड़की या कोई खातून देखी ही नहीं होती, ठीक है। परी इतनी खूबसूरत होती है तो इस चीज का ख्याल करें, उसकी खूबसूरती पे ना जाया करें। उसके भी असूल सख्त होते हैं, वो जो भी शराइत आपसे रखेगी आप सोच समझ के उसके ऊपर अमल कीजिएगा और अपनी शराइत भी सोच समझ के जाहिर कीजिएगा, ठीक है। ये वादा वगैरह उससे ले लीजिएगा। अगर वो ना माने या शराइत के बाद ये बात लाजमी कहा कि तुम्हें कसम है दाऊद अलैहिस्सलाम की और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, अगर तुम अपनी शराइत से फिरो, ठीक है, ये भी कसम उसको दे दिया करें। गलत किस्म की शराइत का कोई भी तरीका इख्तियार ना करें। गलत किस्म की शराइत करेंगे तो इसके सरंजाम जो भी होगा, जो भी आपके साथ वो करेगी उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। हमने पहले आपको बता दिया है। गलत काम से दूर रहें, ना ही उनसे गलत काम करवाएं और ना ही उनसे गलत बात करें, जो भी आप जिस चीज का भी अमल कर रहे हैं। और बुजुर्गान दीन जो हैं या जो बुजुर्गों की रूहें हैं और जो ये जिन्नात और हमजात और जो परी है और मुकलीन है, इनसे तो बिल्कुल भी कोई गलत बात या गलत काम ना करवाए तो ही बेहतर है। अमल में डर खौफ, हर अमल में डर खौफ जरूर आता है, ये बात याद रखिएगा। जब आपको डर खौफ या कुछ ऐसी चीजें नजर आए तो याद रखिएगा कि आप कामयाब हो रहे हैं, ठीक है। इन चीजों का खास ख्याल रखिएगा। अगर आप इसमें से भी कोई रद्द बदल करना चाहते हैं तो अमल की जिम्मेदारी आपकी होगी, आप अपनी मर्जी से करेंगे, ठीक है। उसके हम हकदार नहीं होंगे और ना ही मदरसे वाले इस किस्म की कोई आपके साथ हकदारी लेंगे, ठीक है। इन सब शराइत का आप खास ख्याल रखेंगे। अब आ जाए आप अपने अमल की तरफ से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप बआसानी देख सकें। शुक्रिया।